بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 66 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت لا یعتریہ تبدیل و تغییر سے لے کر سامنھا ان القرآن الکریم متواتر تک۔ عبارت کو کے نکات کو فرمائیں۔ آج کی عبارت میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہے: نمبر 1، قرآن کے بارے میں تحریف نہیں آ سکتی۔ نمبر 2، قرآن تحریف سے محفوظ ہے، اس کے بارے میں ادلہ کی وضاحت بیان کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں لا یعتریہ تبدیل و تغییر و تحریف۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی تبدیلی، تغیر و تحریف نہیں آ سکتی۔ وَهَذَا هُوَ هَذَا الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا، یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے، نتلوہ، ہم اس کی جس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نفس القرآن المنزل علی النبی، وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ وَمَنِ ادَّعَ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ، اور جو بھی اس کے علاوہ کا دعویٰ کرے، فَهُوَ مُخْتَرِقٌ كَاذِبٌ، وہ جھوٹا ہے، اور مغالط، غلط بیان کر رہا ہے، اور مشتبہ، شک میں گرفتار ہے، وَكُلُّهُمْ عَلَى غَيْرِ هُدًى، اور یہ تمام افراد اس قسم کے گمانات کرنے والے ہدایت پر نہیں ہیں۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کے آگے پیچھے باطل کی گنجائش نہیں، باطل نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِن دَلَائِلِ إِعْجَازِهِ، قرآن مجید کے معجزے ہونے کی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ انہ کلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون، جتنے بھی زمانے گزرے ہیں، جتنے بھی علوم و فنون ظاہر ہوئے ہیں، فهو باق علی طراوتہ وحلاوتہ، تو قرآن مجید اپنی تازگی اور حلاوت پر باقی ہے، وعلی سمو مقاصدہ وافکاری، اور اپنی بلند مقاصد و معانی کے اوپر باقی ہے۔ ولا یظہر فیہ خطأ فی نظریۃ علمیۃ ثابتۃ، قرآن مجید نے جو بھی علمی نظریہ پیش کیا ہے ثابت شدہ، اس میں غلطی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ولا یتحمل، نہ ہی اس کے اندر موجود ہے ایسی حقیقت فلسفی کی تناقض گوئی جو یقینی ہو، یعنی اس کے برعکس بالکل کوئی حقیقت ظاہر نہیں ہوئی۔ علی العکس من کتب العلماء و اعاظم الفلاسفہ، قرآن مجید کے برعکس ہے بہت بڑے بڑے علماء و فلاسفہ کی کتابیں، ان میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ مہما بلغوا فی منزلتہم العلمیۃ و مراتبہم الفکریۃ، جتنا علماء اور فلاسفہ مفکرین اپنی مقام علمی و فکری میں بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، فإنہ یبدو بعض منہا علی الاقل تافہا او نابیا او مغلوطا، تو ان میں سے بعض کے لیے کم از کم اپنے نظریات کے گزشتہ بیان شدہ نظریات کی تکمیل، یعنی نقص ظاہر، ان کے اندر نقص ظاہر ہو جاتا ہے، غلط ظاہر ہونا واضح ہو جاتا ہے، یا اس کے بارے میں دوسرے خدشات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کلما تقدمت الابحاث العلمیہ، تو جتنا علمی مباحث مقدم ہوتی ہیں، وتقدمت العلوم بنظریات المستحدثۃ، اور علوم واضح ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں جدید نظریات کے ذریعے سے، حتیٰ میں مثل اعاظم فلاسفۃ اليونان، یہاں تک کہ یونان کے بہت بڑے جو فلسفی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں، ان کی نظریات میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ غلط ہونا، قابل اشکال ہونا، نقص ہونا ظاہر ہوا۔ سقراط و افلاطون و ارسطو، یہ بہت بڑے 3 فلسفی یونان کے بہت بڑے عالم و مفکر ہیں۔ اعترف لهم جميع من جاء بعدہ،
بعدهم بالقوت العلمیت و تفوق الفکری. یہ تین وہ افراد ہیں جن کے سارے بعد والے افراد، ان کے بعد والے جتنے بھی افراد ہیں، انہوں نے ان کے لیے علوم کے باب، بالکل فلسفے کا باب ان کو مانا ہے، اور بلندی فکری کے ان کے بارے میں اعتراف کیا ہے. وَنَعْتَقِدُ أَيْضًا بِوُجُوبِ احترام القرآن، نیز ہم عقیدہ رکھتے ہیں قرآن کا احترام واجب ہے. وَتَعْظِيمِهِ بِالْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی تعظیم واجب ہے، کردار کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی. نتیجے میں فلا یجوز تنجیس و کلمات، قرآن کے کسی بھی لفظ کو نجس کرنا جائز نہیں، حرام ہے. حتی الکلمۃ الواحدۃ المعتبرۃ جزءا منہ، وہ کلمہ جو جزء قرآن شمار کیا جائے، علی وجہ یقصد انہا جزء منہ، لیکن اس شرط پر کہ جب ارادہ یہ ہوئے کہ یہ لفظ قرآن مجید کا ہے، یہ جز ہے. کما لا یجوز لمن کان علی غیر طہارۃ ان یمس کلماتہ او حروفہ، جیسے کہ جائز نہیں اس شخص کے لیے جو بغیر طہارت کے ہے کہ وہ چھوئے کلمات قرآن کو یا حروف قرآن کو، جس طریقے سے ارشاد لا یمسہ الا المطہرون. سواء کان محدثا بالحدث الاکبر، چاہے وہ غیر طاہر ہو حدث اکبر کے ذریعے سے، جیسے کل جنابت والحیض والنفاس، یہ اسباب غسل ہیں، وشبہ ان کے مانند، او محدث بالحدث الاصغر حتی النوم، یا حدث اصغر جن کے ذریعے سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی نیند، الا سوائے یہ کہ اذا اغتسل، غسل کر لے اگر حدث اصغر ہے، او توضأ، حدث اصغر ہے تو وضو کر لے، علی تفاصیل التي تذکر فی الکتب الفقہیۃ، ان تفاصیل کے مطابق، شرائط کے مطابق، حالات کے مطابق، مقامات کے مطابق جو فقہی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں. کما انہ لا یجوز احراقہ ولا یجوز توہینہ بأی ضرب من ضروب التوہین الذی یعد فی العرف، جس طرح جائز نہیں قرآن کو نعوذ باللہ جلانا، اس کی توہین کرنا، توہین کی کوئی بھی نوع اور قسم ہو جو توہین فی عرف الناس، لوگوں کے معاشرے میں توہیناً، مثل رمی قرآن کو پھینکنا، اور تقدیر ہی، یا اس کو ساتھ کوئی غلاظت لگانا، اور سحقی بالرجل، یا پاؤں لگانا، او وضعہ، او وضعہ فی مکان مستحقرن، اور غلط مقام پہ، فرض کرے واش روم وغیرہ میں نجاست والے مقام پہ رکھنا قرآن کو، فلو تعمد شخص توہینہ و تحقیرہ بفعل واحد من هذه الامور وشبہ، یہ جو توہین کی مثالیں بیان کی، اگر ان میں سے کوئی بھی شخص جان بوجھ کر قرآن کی توہین کرے، فهو معدود من المنکرین للاسلام، یہ شمار کیا جائے گا ان افراد میں سے جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، وقدسیت المحکوم علیہ بالمروق عن الدین والکفر برب العالمین، اور اسلام کے منکرین میں سے اور اس قداست قرآن کے منکرین میں سے شمار ہو جائے گا، جس کے بارے میں حکم لگایا گیا ہے کہ یہ خارج ہے دین سے اور کافر ہے، انکار کرنے والا ہے اپنے پروردگار کے بارے میں. طلاب اکرام، یہاں تک متن مصنف تھا، شارح محترم کی جانب سے وضاحت پڑھتے ہیں. آیت اللہ محسن خراجی فرماتے ہیں یدل علی حفظ القرآن و بقائہ من دون تغیر و تبدیل امور یدلو کا فائل ہے، اس بات پر کہ قرآن محفوظ ہے ہر قسم کی تغیر و تبدل سے اور باقی ہے اپنی اصلی حالت پر. اس پر چند چیزیں دلیل ہیں، ادلہ. احدها، پہلی دلیل، الآیات الدالۃ علی ان اللہ سبحانہ ضمن حفظہ، پہلی یہ کہ قرآن مجید کی کچھ آیات دلیل ہیں جن میں خداوند متعال نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے خود، کا قول انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. سورہ حج کی آیت مان لو. فإنه یہ یدل علی ان حفظ القرآن بید من نزلہ، کہ قرآن کی حفاظت تحریف و تغیر و تبدل سے اس کے ہاتھ میں جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. وتنزیل ان کان امرا محدثا ماضیا، قرآن کا نازل ہونا اگرچہ امر حادث ہے، یعنی بعد میں ہوا ہے، گزشتہ جو گزر گیا ہے، ولکن الحفظ امر یدوم، یعنی قرآن نازل ہوا ختم ہو گیا، وہ اس کا زمانہ چلا گیا، لیکن اس کی حفاظت دائمی ہے، من دون امد و مدت قضاء، بغیر کسی وقت معین کے، للجملۃ الاسمیۃ المؤکدۃ بالتاکید المتعدد، چونکہ جملہ اسمیہ موجود ہے جو تاکید کر رہا ہے مختلف تاکیدوں کے ذریعے سے. یہ انا نحن، انا ہے، ٹھیک ہے،
اور پھر انا لہو لحافظ خبر مقدم ہے، یہ تاکیدات ہیں۔ شرح مترفرن لا یقالو، یہ ایک قسم کا گویا اشکال ہے کہ نہیں کہا جا سکتا کیوں کہ ان الآیت الکریمۃ لا تدل علی ذلک الا اذا ثبت عدم کونها من الزیادات۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر مدعا پر یعنی قرآن محفوظ ہے تغیر و تبدل سے، اس پر دلالت نہیں کر سکتی یہ آیت سوائے یہ کہ جب ثابت ہو جائے کہ قرآن میں زیادتی نہیں ہوئی، یعنی قرآن کے الفاظ میں آیات میں بڑھایا نہیں گیا ہے۔ لأن نقول، ہم اشکال کرنے والے کو کہتے ہیں کہ نقول عدم زیادت فی القرآن من الضروریات والاتفاقیات بین المسلمین، قرآن کے اندر کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا بدیہیات میں سے ہے اور اس پر تمام مسلمان اتفاق رکھتے ہیں۔ فلا مجال، جب ایسے تو کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ الاحتمال زیادت فی القرآن الکریم میں، کہ پھر قرآن کے اندر بڑھنے کا احتمال دیا جائے کہ قرآن میں کچھ اضافہ ہوا ہے۔ وعلی اس بنا پہ فالآیت تدل علی مصونیت القرآن من نقصان و زیادت و تعریف، یہ آیت جو ہے دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ قرآن محفوظ ہے ہر کمی و زیادتی سے، ہر تغیر و تبدل سے، الفاظ کے اندر کسی قسم کا نہ تغیر یا نہ تبدل، نہ کمی نہ زیادتی، تحریف سے محفوظ ہونے کے۔ ان المستفاد من الآیات الدالۃ علی التحدی بالقرآن الموجود بینہم هو انہ معجزۃ خالدۃ، جو چیز سمجھی گئی ہے ان آیات سے کے ذریعے سے، ان آیات میں سے جو آیات دلالت کر رہی ہیں کہ تحدی کی گئی ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، جو قرآن مجید ہمارے درمیان ہے، یہ ان کے درمیان، عربوں کے درمیان تھا، ان کے اسی قرآن کے ذریعے تحدی کی گئی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن معجزہ ہمیشگی ہے۔ وہ مقتضا ہو، معجزہ ہمیشگی کا تقاضا یہ کہ وہ بقا علی ما هو علیہ، کہ جس حالت میں تھا اسی پہ باقی رہے، حتی یکون معجزہ خالدۃ، تاکہ معجزہ خالد ہمیشہ باقی ہو سکے۔ اگر کچھ وقت کے لیے ہو تو پھر معجزہ خالدہ نہیں، والا، اور اگر معجزہ خالدہ نہ ہو تو خالدہ نہیں تو فالمزید فیہ ممکن المعارضۃ، تو اس میں اضافے کے ذریعے سے معارضہ کرنا ممکن ہے۔ فلا یکون بتمامہ معجزۃ خالدۃ، نتیجے میں اس کو تمام قرآن، کل قرآن معجزہ خالدہ نہیں ہوگا۔ جب ایسے ہوگا، جب یہ ثابت ہوگا تو فیتنافی مع آیات تحدی الدالۃ علی ان القرآن الکریم معجزۃ خالدۃ بنفسها و آیاتها، تو یہ بات منافات رکھے گی ان آیات تحدی کے ساتھ جو آیات دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن مجید خود معجزہ ہمیشگی ہے ذاتاً، اور اس کی آیات بھی معجزہ ہیں کمال اکبر، جس کے بعد بات واضح متعدد آیات میں یہ بیان ہوا ہے۔ ثالثا، تیسری دلیل، ان الائمۃ علیہم السلام استشہدوا بالآیات القرآنیۃ، ائمہ علیہ السلام نے اپنے لیے شاہد لائے ہیں قرآن کریم کے آیات کے ذریعے سے، ارجعوا الاصحاب الی الاستشہاد بہا، اور پھر اپنے اصحاب کو انہوں نے رجوع دلایا کہ وہ اپنی بات کی دلیل لائیں، شاہد لائیں آیات کے ذریعے سے قرآن مجید میں ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کی روش، وہ دلیل علی حجت الکتاب، اصحاب کو یہ کہنا کہ اپنی گفتگو میں شاہد و دلیل لاؤ قرآن کی آیات کے ذریعے سے، یہ دلیل ہے کہ خدا یہ کتاب حجت رکھتی ہے۔ فلو کان فیہ احتمال تغیر و تبدیل، اگر قرآن میں تحریف ہوتی، تغیر و تبدل کا احتمال پایا جاتا، لم یکن حجتن، حجت نہ ہوتا۔ نتیجے میں ائمہ علیہ السلام اپنے اصحاب کو ارجاع نہ دیتے قرآن کے جانب، کما ہو ظاہر، جس طرح یہ بات واضح ہے۔ رابعہ، چوتھی دلیل، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرح بترک ثقلین بین الناس الی یوم القیامت، وضاحت کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان تا قیام قیامت دو سنگین، دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وتاکید علی ان تمسک بہما لا یوجب الضلالۃ، نبی اکرم یہ تاکید کہ اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایسو قال فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، یہ گمراہی نہ ہونا، فهو دلیل علی مصونیت ما ترک بینہم عن التبدیل و تغییر، یہ نبی اکرم کی حدیث ثقلین دلیل ہے اس بات پر کہ جو نبی اکرم چھوڑے جا رہے ہیں ان میں سے قرآن مجید، ان کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اگر تغیر و تبدل ہوتا، احتمال پایا جاتا، گنجائش ہوتی تو لن تضلوا ابدا کا سبب نہ بنتے، والا اگر تغیر و تبدل کی گنجائش ہوتی تو فتمسک بہما لا یخلو عن ضلالت، تو قرآن مجید کے ساتھ تمسک کرنا ضلالت سے، گمراہی سے خالی نہ ہوتا، آتمن اس میں گمراہی ہوتی۔ گمراہی نہیں ہے تبھی عدم گمراہی ابدی
کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ خامسها، پانچویں دلیل، الروایات الدالۃ علی المراجعۃ القرآن الکریم والاستضاءۃ بنورہ۔ روایات کچھ ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کی طرف رجوع کرو اور اس کے نور سے اپنے خود کو منور کرو۔ یہ تغیر و تبدیل لا مجال لذالک، اگر قرآن کے اندر تغیر و تبدل و تحریف کی گنجائش ہوتی تو ہرگز ائمہ علیہم السلام اپنے ماننے والوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب نہ دیتے، خود کے گھروں کو منور کرنے کے بارے میں نہ بتاتے۔ سادسها، اور چھٹی دلیل، الروایات الدالۃ علی ان روایات المخالفۃ القرآن باطل و زخرف۔ روایات کچھ ایسی ہیں طلاب کرام عزیز جو دلالت کرتی ہیں کہ جو بھی روایات مخالف قرآن ہیں وہ باطل ہیں، یعنی ان کو قرآن کے ساتھ ملایا جائے گا، اگر قرآن کے مقابلے میں ان سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو باطل۔ فإنما تغیر و تبدیل لا مجال للحکم بکون المخالف باطل و زخرفا، اگر قرآن کے اندر تغیر و تبدیلی کی گنجائش ہوتی تو ہرگز روایات یہ نہ کہتی کہ جو بھی قرآن کے مخالف میں ہے وہ باطل ہے، بیہودہ ہے، فضربوہ الجدار نہ فرمایا جاتا۔ فالمعلوم من هذه روایات، ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ ان القرآن معیار و تشخیص الحجت عن اللہ حجت، قرآن معیار ہے، کسوٹی ہے کہ حجت کو جدا کیا جا سکے اللہ حجت کو، حق کو جدا کیا جا سکے باطل سے۔ فما لم یکن بنفسہ حجت لا یصل ذلک، اگر ذاتاً جو چیز حجت نہ ہو تو کیسے وہ صلاحیت رکھ سکتی کہ حجت کو لا حجت سے دور کر سکے۔ دالۃ علی ان الموافقۃ الکتاب من المرجحات فی الروایات المتعارضۃ۔ طلاب کرام ایسی روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ جو چیز موافق کتاب ہے اس کو ترجیح دی جائے ان روایات کے اندر جن کے اندر تعارض پایا جائے۔ طلاب کرام عزیز، تعارض، باب تعارض روایات کے اندر اگر تعارض ہے اور روایات صحیح و سند ہیں، ٹکراؤ رکھتی ہیں، ایک روایت ایک اور، البتہ مقام مطلق و مقید بھی نہیں ہے، تو پھر فرمایا گیا ہے کہ ان دو روایات میں سے یا چند روایات میں سے جن کے اندر تعارض پایا جاتا ہے اس روایات پر آپ عمل کریں، اس کو دلیل بنائیں جو موافق کتاب ہو۔ مانہ لم یکن فی نفسہ حجت لم یصل ذلک، اگر قرآن کے اندر تغیر و تبدل ہوتا تو روایات متعارضہ کے اندر یہ معیار نہیں بتایا جاتا کہ آپ روایات کو آپ جانچیں، ان کی تحقیق کریں قرآن کے حساب سے، قرآن کو محور حق قرار دے کر ان روایات میں سے تشخیص دیں۔ لہٰذا اگر دیا جا رہا ہے تو اس سے معلوم ہے کہ قرآن کے اندر احتمال تغیر و تبدل نہیں ہے۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا کر سوال دینا چاہیں تو سوال کلی ایک یہ بنے گا کہ آج کے درس میں جو 7 ادلہ تحریف سے محفوظ ہونے کا بیان کی گئی ہیں ان کو سب کو اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔